بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ختم نبوت کی اہمیت کے متعلق بیان کر رہے تھے، اس کے ہی متعلق ایک تابعی کا قصہ آپ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ بخوبی جان لیں گے کہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی، جن کا نام عبداللہ بن صوب ہے، وہ امت مسلمہ کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرمایا تھا جسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ بزرگ یمن میں پیدا ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایمان لا چکے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار پیدا ہوا جن کا نام ہے اسود عنسی۔ وہ اپنی جھوٹی نبوت پر لوگوں کو دعوت دے رہا تھا کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ اسی دوران ہی اس نے حضرت ابو مسلم خولانی یعنی حضرت عبداللہ بن صوم کو اپنے جھوٹی نبوت پر دعوت دینے کا پیغام دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ان کے پاس آئے تو اسود عنسی نے ان سے کہا کہ آپ مجھ پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ پر ایمان میں نہیں لا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا جی ہاں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو اس جواب پر جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے شخص نے، اسود عنسی نے، ایک بڑی خوفناک آگ دکھائی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو اس میں ڈلوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو مسلم خولانی کے لیے اس آگ کو بے اثر فرما دیا تھا، وہ اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو ایسے عجیب لگا اور ان پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود عنسی کو اس نے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ابو مسلم خولانی کو یمن سے جلا وطن کر دیا جائے، کیونکہ یہ یہاں اگر رہے گا تو آپ کے جو پیروکار ہیں ان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، اس اسود عنسی نے حضرت ابو مسلم خولانی کو یمن سے جلا وطن کر دیا۔ تو اس کی ایک کی جائے پناہ مدینہ منورہ بچی تھی۔ وہ مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے تو ان کو پتہ چلا کہ آفتاب رسالت روپوش ہو چکے ہیں اور خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ اس نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے پر باندھی اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنا شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک اجنبی شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں یمن سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا کہ یمن میں ایک اسود عنسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی فراست ایمانی اس وقت تک کام کر چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ کا قسم دے کر کہا کہ وہ صاحب آپ ہیں؟ تو ان نے کہا جی ہاں وہ صاحب میں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک عقیدت اور محبت بھرے انداز سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اپنے درمیان بٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو موت سے پہلے ایسے شخص کی زیارت کروائی جس کے ساتھ آپ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا ہے، یعنی ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا ہے۔ تو آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کی فوقیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تحفظ ختم نبوت کے مجاہد کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا۔ تبارک و تعالی
ہم سب کو ختم نبوت کے محافظوں اور مجاہدوں میں سے بنائے، آمین۔